وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں جو مانگو گے ملے گا، رب کعبہ کی قسم جو مانگو گے ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کسی بھی وقت، حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد 3 بار یاسین شریف پڑھ لیجئے۔ بس جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ میں کہتی ہوں اگر تہجد کے وقت پڑھ لیں تو بہت خوب ہے، اگر عشاء کے وقت پڑھ لیں، اشراق کے وقت پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی لمحے تنہائیوں میں، کہ یا اللہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یا تیری دل نشیں ہوتی، کوئی لمحہ ایسا ہو، کوئی ناممکن سے ممکن، کوئی مشکل سے مشکل، کوئی زندگی کی ایسی الجھن جہاں آپ کہتے ہیں میرے بس سے اب کام باہر ہو گیا ہو، مولا مولا زمین کو پھاڑ دے مجھے نگل لے، مولا آسمان کو حکم دے مجھ پر ٹوٹ پڑے، مولا ان سارے پتھروں کو حکم دے مجھ پر برس پڑے، مولا اور میں پہاڑوں کے اندر دفن ہو جاؤں جب زندگی کی منزلیں مایوس ہو جائیں، چاہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی ناممکن سے ممکن، عرش والے سے فرش والے تک، زمین والے سے آسمان والے تک، زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی ناممکن سے ممکن، دنیا کی ہر عدالت، ہر پنچایت، ہر عقل مند، ہر دانا کہہ چکا ہو ناممکن سے ممکن، اس وقت اسے پڑھیں، وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ استغفر اللہ پر جتنے بھی معجزات مجھے ملتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو جو استغفر اللہ کے بارے میں تھی، اس کے بعد آج تک سینکڑوں معجزات اور سینکڑوں کامیابیوں کی کہانیاں موصول ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی روزانہ 7000 بار استغفر اللہ پڑھا، یا کوئی خاص تعداد کی ترتیب رکھی، یا کسی نے 70,000 کا چلہ کیا یا 40,000 کا چلہ کیا، یا جس نے بھی کسی طریقے سے استغفر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا، کیونکہ آج کل انسانی زندگی میں وقت کی کمی بہت بڑھ گئی ہے، تو استغفر اللہ کے یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ انہیں پڑھنے سے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں سب سے پہلے تو ایڈجسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، لوگ آپ سے فراخ دلی سے پیش آتے ہیں، دکاندار بھی آپ سے نرمی سے بات کرتا ہے اور بہت کم قیمت پر اچھی چیز دے دیتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات آئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں وقت کتنی اہم چیز ہے۔ لمبے لمبے وظائف اپنی جگہ، مگر جن جن کی زبانوں پر استغفر اللہ جاری ہوا وہ بے ساختہ جاری ہو گیا۔ ان کے روز مرہ کے معمولات میں استغفر اللہ ایک بے پناہ سرمایہ بن گیا، توشہ آخرت بن گیا۔ اور جتنے بھی استغفر اللہ پڑھنے والوں کے واقعات مجھے ملتے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ کسی کو چھوڑ دوں، ہر واقعہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ آج کی آڈیو میں تقریباً 6 سے 7 مختلف واقعات شامل کر رہی ہوں۔ یہ واقعات پیش کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ کہانیاں سنا رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ کی اہمیت آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں کہ استغفر اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ 72 سالہ خاتون گھریلو جھگڑوں
بہو بیٹے کی تلخیوں اور ملازمین کے سامنے ان کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہیں۔ اینگزائٹی اور ڈپریشن اتنا بڑھا کہ بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا۔ آخرکار ایک دن پریشر اتنا بڑھا کہ دماغ میں خون جم گیا، برین ہیمریج ہو گیا اور وہ مفلوج ہو گئی۔ فوراً انہیں کراچی کے ایک بڑے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں اور امید کم ہے۔ ان کے صاحبزادے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ذکر کیا جائے۔ میں نے کہا پورے خاندان میں استغفر اللہ شروع کروا دیں، اور 24 گھنٹوں میں 1.25 بار استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نتیجن جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر مریضہ کو ہوش کے آثار آنے لگے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے برین ہیمریج کے باوجود مریضہ بہتر ہونے لگی۔ اب ان کے جسم میں صرف ایک ہاتھ پر معمولی سا فالج کے آثار ہیں، باقی سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہ استغفر اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح UK میں ایک پاکستانی صاحب کا بریف کیس کھو گیا جس میں 55 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر پاؤنڈ تھے۔ سفری دستاویزات، 2 موبائل کمپنی کے حساس کاغذات، اہم لاکرز کی انفارمیشن شامل تھی۔ وہ شدید پریشان ہو گئے۔ گھر فون کر کے یہ واقعہ بتایا۔ گھر والوں نے فوراً 1.25 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 24 گھنٹے پورے ہونے میں چند منٹ ہی باقی تھے کہ خبر ملی کہ آپ کا بریف کیس ایک شخص کو ملا ہے۔ وہ مسلمان اور نمازی تھا۔ بریف کیس پر لکھا ہوا لوکل پتہ دیکھ کر اس نے خود ڈھونڈ کر مالک تک پہنچا دیا۔ یعنی پورا بریف کیس ایک چیز بھی کم نہیں، صحیح سلامت واپس مل گیا۔ یہ بھی استغفر اللہ کا واضح معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک بچی 3 سال سے ICMA کے فائنل ایگزام میں فیل ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے روزانہ 7000 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ 4 مہینے مسلسل پڑھتی رہی اور 4تھے اٹیمپٹ میں وہ اللہ کے فضل سے پاس ہو گئی۔ 3 سال کی ناکامی چند مہینوں کے استغفار سے کامیابی میں تبدیل ہو گئی۔ کراچی کی ایک ٹریول ایجنسی مکمل طور پر تباہ ہونے کے قریب تھی۔ کوئی کوٹا نہیں، کوئی عمرہ نہیں، ٹکٹ نہیں، کرائے اور تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں۔ انہوں نے اپنے دفتر کے تمام ملازمین کے ساتھ 11 دن تک بند دفتری ماحول میں روزانہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھا۔ 11ویں دن سے برکتیں برسنا شروع ہو گئیں۔ پرانے گاہک خود واپس آ گئے۔ کوٹا والے کہنے لگے پیسے بعد میں دے دینا، پہلے کوٹا لے لو۔ کام کا دباؤ ختم، رزق کے دروازے کھل گئے۔ استغفر اللہ نے تباہ شدہ کاروبار کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اسی طرح بیوہ عورت کی جائیداد کا حصہ اس کے دیور نے ہڑپ لیا۔ نہ وکیل کے پیسے تھے، نہ گھر کا کرایہ، نہ کچھ اور۔ اس نے روزانہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک مخالف پارٹی کا وکیل ملک سے باہر شفٹ ہو گیا۔ نیا وکیل آیا تو کہنے لگا یہ کیس بنتا ہی نہیں، میز پر بیٹھ کر فیصلہ کر لو۔ یوں لاکھوں روپے کے عدالتی اخراجات بچے، جائیداد کا پورا حق واپس مل گیا، معاملہ عزت سے حل ہو گیا۔ یہ بھی استغفر اللہ کی برکت ہے۔ پاکستان کا ایک غریب کلرک، شادی شدہ، 3 بچے، بڑھاپے کی ماں، کرائے کا گھر، تنخواہ بہت کم۔ وہ مسلسل استغفار پڑھتا رہتا تھا۔
ایک دن کسی نے اسے دبئی کی نوکری دینے والی ویب سائٹ کا بتایا۔ اس نے مذاق میں جنرل مینیجر کی پوسٹ پر اپلائی کر دیا۔ کامیابی حیرت انگیز، کمپنی کو فوری بندہ چاہیے تھا۔ زیادہ اپلیکیشنز نہیں آئیں، اس کی ڈگری قبول ہو گئی۔ 15 دن میں ویزا، ٹکٹ، سب کچھ مکمل۔ دبئی میں جنرل مینیجر لگ گیا۔ استغفر اللہ نے اس کی پوری قسمت بدل دی۔ ایک یتیم بچہ آزاد کشمیر کے گاؤں سے مظفر آباد میں پھپھو کے گھر پلا بڑھا۔ ایک چھوٹے دفتر میں آفس بوائے تھا۔ اس کے والد کی کچھ آبائی زمین تھی۔ جب وہ گاؤں جاتا تو ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہارے والد نے تمہارے نام کچھ نشانی چھوڑی ہے۔ پرانے ٹرنک میں سے ایک خط ملا۔ ہماری آبائی زمین میں ایک خزانہ دفن ہے، اگر ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ لینا۔ لڑکا پہلے ہی کئی مہینوں سے استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ وہ زمین میں گیا۔ پہاڑی علاقے میں کھدائی کی گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک لوہے سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہاں ایک صندوق ملا۔ اس میں سکوں کے دور کے زیورات اور قیمتی نوادرات موجود تھے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت ارب خرب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سب استغفر اللہ کی برکت سے ہوا۔ میں ایک بار پھر ریمائنڈ کروانا چاہوں گی کہ یہ قصے سنانے کا مقصد آپ کو کہانیاں سنانا نہیں تھا، یہ آپ کو استغفر اللہ کی اہمیت بتانا تھا، استغفر اللہ کے معجزات دکھانا تھا۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی نصیحت، اگر آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی مرحومین کے لیے، آگے کی 7 نسلوں کے لیے، پیچھے کی 7 نسلوں کے لیے، تو روزانہ 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 1000 یا 7000 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ معجزات چلتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔